سے لوگ اشکال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی کئی مرتبہ شیطان یہ خیالات ڈال سکتا ہے کہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس میں آدمی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش کی دوزخ دے کر اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ہوا، بلکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اس نے 60-70 سال تک گناہ کیے، شرک کیا، کفر کیا، تو اس کے بدلے میں اس کو 60-70 سال ہی دوزخ میں رکھا جاتا۔ تو یہ انصاف کا تقاضا تھا، حالانکہ یہ 100% غلط خیال ہے، نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے چند ایک جوابات میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، پھر آئندہ آنے والے وقت میں کبھی بھی یہ خیال سے آپ پریشان نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے شرعاً تو اس کے جوابات بھی ملتے ہیں اور اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اعتراض کرنے والے یا تو ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو شرعاً تو سمجھا نہیں سکتے، یا پھر کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو صحیح تو جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، لیکن بار بار شیطان ان کو پریشان کرتا ہے، تو ان کو لاجیکلی طور پر، سائنٹیفکلی طور پر میں سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے نمبر 1 اس کا لاجک یہ ہے، یہ سمجھیے آپ کہ دنیا کا قانون دیکھیے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس نے چاقو اس کی چھاتی پر مارا اور چاقو مارنے کی وجہ سے صرف 10 سیکنڈ کے اندر وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو اب جج نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب آپ اگر جج کو یہ کہیں کہ جی دیکھیے 10 سیکنڈ کا جرم اس نے کیا ہے، 10 سیکنڈ کا گناہ اس نے کیا ہے، تو سزا بھی اس کی 10 سیکنڈ ہی کی ہونی چاہیے، تو جج آپ کو کیا کہے گا؟ دیکھیے بھائی اس کی جو سزا ہے وہ وقت کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی اتنا وقت میں اس نے گناہ کیا، نہیں، بلکہ اس کی سزا جو ہے وہ گناہ کے درجے کی وجہ سے ہے، یعنی گناہ کے گھمبیر ہونے کی وجہ سے ہے، گناہ کا شدید ہونے کی وجہ سے ہے، کہ گناہ اتنا بھاری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی سزا طے کی گئی ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ اس کو 10-15 سیکنڈ لگے اس گناہ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، تو شرعاً اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ اور جرم یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، کفر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس گناہ کے وزن کے اعتبار سے آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کے حساب سے اس کو سزا نہیں سنائی دی۔ جب دنیا میں قانون آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح چل رہا ہے تو اللہ نے وہی قانون آخرت میں بھی رکھا ہے کہ جس طرح کا گناہ، جس درجے کا وزن بھاری کے اعتبار سے دنیا میں گناہ کرے گا ویسی سزا اس کو آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جو دوسرے گناہ ہیں، زنا ہو گیا، جھوٹ، غیبت، چغلی ہو گئی، اس میں کہیں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے، بلکہ اس کو کچھ مدت کے لیے ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ گناہ کے ضخیم ہونے کی وجہ سے اور گناہ کے بھاری ہونے کی شدت کی وجہ سے ہے، جس طرح دنیا میں قانون چلتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے میتھڈ آف انٹینشن، ٹھیک ہے، یعنی نیت کا دخل، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو انسان کفر اور شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شرک اور کفر اپنی زندگی میں اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا، یہاں تک کہ اگر مجھے لامحدود زندگی دے دی جائے تب بھی میں شرک پر قائم اور دائم رہوں گا، اس کی یہ نیت ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ بھئی ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھے شرک کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے اوپر سنا دی۔ تو شرک اور کفر کرنے والا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی 10 سال میں شرک کروں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا، بلکہ جو جس مذہب کو مانتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی بھی اگر زندگی دے دی جائے تب بھی وہ خدا کی نافرمانی اور شرک اور کفر کرے گا، اسی بنیاد پر اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ 2 مثالیں بڑی آسان ہیں سمجھنے کے لیے، اور تیسری ایک مثال مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اشکال کرنے والا کبھی بھی جنت کے بارے میں اشکال نہیں کرتا اور نہ مسلمان کے دل میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ 60-70 سال کی زندگی کے بدلے میں جنت ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 60-70 سال کی اگر نافرمانی ہم کریں گے تو اس کے بدلے میں دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف ہے،
تو اب کنکلوژن حاصل کلام یہ ہوا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ سانسیں دی، آنکھیں دی، زبان کان، یہ نعمتیں دی، کہ اللہ کی پرستش کی جائے، یہ مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔